اب اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا تو اس کے اندر سب سے پہلی بات کرامن کاتبین کو رکھا. جو ہم کرتے ہیں وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، وہ حافظ ہیں ہماری باتوں کے اعمال کے، اس کو لکھ لیتے ہیں. تو اس کے اندر کیا معاملہ رکھا کہ ایک کو دائیں سائڈ پہ بٹھایا نیکی لکھنے کے لیے، ایک کو بائیں سائڈ پہ بٹھایا برائی گناہ لکھنے کے لیے، اور آرڈر کیا دیا کہ دیکھو جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر لے فوراً نیکی لکھ دینا. کیے بھی کوئی نہیں، حکم یہ بنا دیا، طریقہ یہ بنا دیا کہ لکھ دینا. سیدھے ہاتھ والے کو حکم، اس نے ارادہ کر لیا نا، لکھو. اب اس بندے نے ارادے پہ عمل کر لیا. اب کیا حکم آ رہا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ دیکھو تم نے ایک نہیں لکھنی 10 لکھنی ہے. پھر اور دیکھیں کتنی عجیب بات، ان دونوں میں سے انچارج کس کو بنایا؟ نیکی والے کو، دائیں والے کو. اور دوسرا حکم دیکھو، اگر میرا بندہ گناہ کا ارادہ کر لے تم نے نہیں لکھنا. حکم ہے نہیں لکھنا، نیکی کا ارادہ کیا لکھو، فوراً عمل لکھ دیا. اور گناہ کے ارادے پہ کہا نہیں ابھی نہیں لکھنا. اچھا بندے نے گناہ کر لیا، اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ یہ بائیں ہاتھ والا دائیں ہاتھ والے سے پوچھتا ہے سر میں لکھ لوں اس نے یہ غلطی کی؟ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. تو بعد میں لکھ کے مٹانا پڑے، ڈیلیٹ دینی پڑے کمانڈ، تو لکھتے ہی نہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. حدیث کے اندر آتا ہے مومن گناہ کر بھی لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں تھوڑا لکھوانے میں کہ اچھا چلو شاید یہ توبہ کر لے. اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد بھی اس کو کوئی فیلنگ نہیں ہے اور شرمندگی نہیں ہے، پھر اللہ گناہ لکھواتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک جو کیا، 10-20 نہیں لکھواتے، ایک. تو یہ ہوئی نا پروموٹڈ والی بات کہ نہیں، کہ فیور ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں. نیکی کی 10 گناہ کیا تو ایک. اور آگے دیکھیے شریعت کے حدود کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری ایسی نیکیاں بنائیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر بڑے بڑے ثواب. اور حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے گناہ کو ایسا نہ بنایا کہ زندگی کے گناہ غائب ہو جائیں، نیکیاں ختم ہو جائیں، نیکیاں ضائع ہو جائیں. دیکھیں ایک تو ہے شرک، کفر، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استخفاف، مذاق اڑانا. یہ تو وہ باتیں ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر رہی ہیں. ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم عام بات کو زندگی کو لے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک نیکی ایسی بنا دی جو ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں. 100 سال کا بھی کتنا بڑا گناہ گار ہو، کتنا ہی گناہ کیوں نہ ہو، اگر توبہ کر لے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. توبہ کا عمل اللہ نے ایسا عجیب بنایا. پھر یہ بھی نہیں کہا کہ مکے آؤ گے تو قبول کریں گے، یا مدینے آؤ گے تو قبول کریں گے، یا سارا مال قربان کرو گے تو قبول کریں گے. کہا کہ نہیں، اسی زبان سے تم سر جھکا کے شرمندگی کے ساتھ زبان سے کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دے، میں سارے معاف کر دوں، تمہارا ہی اعتبار کروں گا. تو اللہ رب العزت نے توبہ کا ایسا پیارا عمل بنا دیا کہ انسان جب چاہے جہاں چاہے، مومن کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا، کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ یہ کہا جا سکے کہ اب اس کی توبہ قبول نہیں. موت آنے سے پہلے جس نے توبہ کر لی اللہ ساروں ہی کو معاف کر دے.